أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم۔ یہ الحمدللہ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد ایک سورت شروع ہو رہی ہے جو یہ بھی انہی دو سورتوں کی طرح ایک بڑی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء۔ عربی کے اندر عورت کو المرأہ، ایک عورت ہو تو کہتے ہیں المرأہ، دو عورتیں ہوں تو کہتے ہیں المرأتان، اور کئی عورتیں ہوں تو ان کو کہتے ہیں نساء، خواتین کی جمع ہے نساء۔ تو یہاں سورۃ النساء اس ہمیں لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ جل جلالہ عورتوں کے احکامات بیان فرمائیں۔ اس سورت میں زیادہ تر روح سخن اللہ جل جلالہ کا خواتین کے احکامات کی طرف ہوگا، اور اس سورت کا پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے اصلاح کا پہلو رکھا تھا، لیکن زیادہ تر تذکرہ یہودیوں کا تھا، اور آل عمران کے اندر زیادہ تر تذکرہ عیسائیوں کا تھا، اور اس صورت کے اندر زیادہ تر تذکرہ اپنوں کا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بات زیادہ کی ہے کہ یتیموں کا حق کیسے دیں، وارثین کو وراثت کا حق کیسے ملے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی اس میں جو گھر کا نظام ہوتا ہے، عائلی قوانین جسے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زیادہ بیان فرمائے۔ اور اس صورت میں دیکھیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ اور تم ڈرو اس اللہ کی ذات سے کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور تم ڈرو رشتہ داری سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نکاح کے موقع پر مولوی صاحب خطبے کے اندر بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہ سنت آیت ہے کہ خطبہ مسنونہ میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھتے تھے تو اس وقت قرآن کی آیت پڑھتے تھے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فرمایا اتقو، تم ڈرو۔ دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سرکاری ادارے، ریاستی ادارے کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں، جیسے خرید و فروخت کا جھگڑا ہے، یا اسی طرح جو ہے وراثت کا جھگڑا ہے، کسی سے مال کے لین دین کا جھگڑا ہے، آپ کسی سے چند بندوں کی پنچایت اکٹھی کر کے یا عدالت سے حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو عدالتوں کے ذریعے حل نہیں ہوتے، جیسے مثال کے طور پر ایک میاں بیوی زوجین ہیں، شوہر کی بیوی سے بنتی نہیں، بیوی کی شوہر سے بنتی نہیں، تو اب اس کو کوئی زبردستی نہیں بنوا سکتا کہ ڈنڈا سر پہ رکھے اور کہے شوہر آج کے بعد بیوی سے سیٹنگ رکھے، بیوی شوہر سے سیٹنگ۔ ایک چیز ہے جو اس طرح انسانی حقوق کے ادا کرنے پر کھڑی کر سکتی ہے، اور وہ ہے تقوی، کہ
کہ خاوند ڈرے اس بات سے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں۔ اگر میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے میری بیوی میرا گریبان پکڑے۔ بیوی اس بات سے ڈرے کہ اگر میں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کروں گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے۔ تو یہ تقوی کی بیس ہے جو میاں بیوی کو آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کرتی۔ اسی طرح پڑوسی بندے کو ڈر لگے کہ اگر میں نے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کیے تو قیامت کے دن یہ پڑوسی مجھے پکڑ لے گا۔ پڑوسی ساتھ والے سے ڈرے، مالک مزدور سے ڈرے، مزدور مالک کے حقوق کے بارے میں ڈرے۔ تو اس لیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم، یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اے شادی شدہ افراد، شادی تمہاری بنیاد ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اگر تم آج کے بعد تقوی کی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما دیں۔ اس لیے خود نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور یہاں بھی اس آیت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور حقیقت بھی ہے میرے دوستو، آج سارے گناہوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مسلمان کے دل سے خوف خدا نکل گئے۔ دیکھو ایک بندہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ جو ہے سرعام ریڑھی لگا کر کھانے پینے کی اشیاء بیچ رہے، یا وہ ٹینٹ لگا کر اس کے پیچھے اپنا سودا بیچ رہے، اور وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پولیس نہیں دیکھتی، لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ مجھے وہ تو دیکھ رہے جس نے مجھے منع کیے۔ خوف خدا روکتا ہے انسان کو ہر عیب سے، ہر گناہ سے۔ تو اس لیے فرمایا اے لوگو تم ڈرو اپنے اس رب سے کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کی۔ اب یہاں کئی مسئلے پیدا ہو گئے، اگر اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے، کافی سوالات ہیں یہاں کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے اللہ نے ایک جوڑا پیدا فرمایا، پھر اس جوڑے میں سے اللہ نے مردوں عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر جنات رہے، انہوں نے بڑی خون ریزی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، ایسا نہیں ہے جیسے ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، آہستہ آہستہ بندر سے انسان بن گیا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ جو کہتے ہیں نا انسان مٹی سے پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے انبیاء بھی مٹی سے پیدا ہوئے، میں اور آپ بھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، ان کے بعد جتنی بھی اولاد ہوئی ہے وہ سینہ در سینہ ہی پیدا ہوئی، کسی انسان کے بھی وجود میں، جیسے واللہ خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ساری انسانیت کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ سب سے اول جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی اصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، روایتوں میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ روئے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی اکٹھی کر کے لاؤ۔ مختلف حصوں کی مٹی لائی گئی اور اس مٹی کے اندر پانی ڈال کر اس کے گارے کو گوندا گیا، اور اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے کہتے یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کی طبیعت میں کسی میں سختی ہے، کسی میں نرمی ہے، کسی میں غصہ ہے، کس طرح ہے کہ جس طرح مختلف جگہوں کی مٹی ہے اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی مختلف۔
مختلف المزاج انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بنانے کے بعد آپ کے جسم میں روح ڈالی، تو روح ڈالی جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں گئی تو آپ کو چھینک آئی۔ یہ ترمذی کی حدیث سنا، آپ کو چھینک آئی۔ جیسے ہی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ آج ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اے آدم اٹھو، وہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، اس کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کو جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے جواب میں ان فرشتوں نے کیا کہا؟ وعلیک السلام۔ فرشتوں نے جواب دیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے آدم، آج کے بعد تیرا اور تیری اولاد کا یہی مسنون سلام، آج کے بعد تیرا اور تیری اولاد کا یہی مسنون سلام ہے کہ ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کیا گیا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کس دن آپ کو بنایا گیا، تو یہ بالاتفاق بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیے گئے، جنت میں بنائے گئے یا اس دنیا میں بنائے گئے؟ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ لما صور اللہ آدم فی الجنہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی۔ لیکن جو ہے شرح مشکات المیسر ہے، اس کے اندر علامہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے، کہ اس سے اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ایک تو مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے، جمعے کے دن جنت میں داخل کیے گئے اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا گیا۔ تو اس سے پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اجزاء سے پیدا کیا گیا، اور یہ بات بھی معروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ تو وہ کہتے جب یہ تین باتوں کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر پیدا کیا، لیکن مطابقت ہو سکتی ہے کہ آپ کا خمیر تو اس زمین پر بنایا گیا، مٹی زمین پر بنائی گئی، پھر اس مٹی کو لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے جنت میں آپ کو بنایا ہو۔ ایک بات مشہور ہے ہمارے اندر کہ کھجور کی جو کھجور ہے اس کا احترام کرو، اکرام کرو، اس لیے کہ کھجور ہماری پھوپھی لگتی ہے۔ پھوپھی کیوں لگتی ہے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا، جو مٹی جو تیار کی گئی، اس سے جو باقی ماندہ مٹی تھی اس سے کھجور تیار ہوئی۔ یہ روایت تو ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت کے اندر موضوع اور وضاع قسم کے راوی ہیں، اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے اور بہت کمزور روایت ہے۔ اس طرح کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے کہ کھجور حضرت آدم علیہ السلام کے باقی ماندہ خمیر سے تیار ہوئی۔ اور رہی بات جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، تو حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، اور جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا حوا پیدا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر آپس میں انسیت اور محبت پیدا فرما دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت یہ خلقت من ضلع، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے عورت۔ اگر تم اس کو جو ہے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ چلو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی عورت ہو اور آپ کہو اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ عیب ہوں گے، اس عیبوں کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔
ان کمزوریوں کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ایسی عورت ملے جس میں کوئی خامی، کوئی عیب نہ ہو، کوئی صفت نہ ہو، تو فرشتہ تلاش کرنا پڑے گا، پھر بیوی نہیں تلاش کرنی۔ بیوی ہوگی، عورت ہوگی تو اس میں عیب ہوگی، اس میں خامیاں ہوں گی۔ مرد کو اللہ نے یہ سمجھداری عطا فرمائی ہے کہ وہ عورت کو عورت سمجھے، مرد نہ سمجھے۔ وہ یہ نہ کہے کہ دیکھو میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، تو میری طرح کیوں نہیں؟ بھائی وہ عورت ہے، تو مرد ہے، عورت تیرے جیسی کیسے ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں نا، جانور جب ذبح کرتے ہیں تو یہ جو پسلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اس پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سب سے اوپر والی ٹیڑھی پسلی سے۔ تو اس کو اگر سیدھا کرو گے، یعنی تم کہو تو ہوتی کون ہے، میں تجھے چند دنوں میں ٹھیک کر دوں، تو وہ چند دنوں میں ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور ہڈی کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے عورت، ہمارے ایک صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ عورت ہی کیا جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، وہ عورت ہی کیا جس میں ٹیڑھا پن۔ عورت کا مزاج ہے ٹیڑھا پن، عورت کی صفات ہیں، عادات ہیں۔ تو اس لیے حضرت حوا کو ایک روایت تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں پیدا کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر کا باقی حصہ تھا اس سے تیار کیا۔ اس لیے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو انسان کے بدن کا ہی حصہ ہو، جو انسان کے جسم کا جز ہو، اس سے تو فائدہ حاصل کرنا ہی ٹھیک نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کو بیوی بنایا، تو حضرت حوا جب حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ایک حصہ ہے، تو کیسے ان کو ان کی بیوی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہی پہلی شریعتوں میں حلال تھا۔ یہ حلال حرام کے مسئلے نہیں، کچھ چیزیں فطرتی خلاف ہوتی ہیں، جیسے زنا ہے، تمام شریعتوں میں حرام ہے، اس لیے کہ زنا یہاں شریعت کے خلاف ہے، وہاں فطرت اور عقل کے بھی خلاف۔ سود ساری امتوں میں حرام رہا، اور اسی طرح میرے دوستوں بہت ساری چیزیں، چوری ہے، ساری امتوں میں حرام رہی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل اور فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ ساری شریعتوں میں حرام رہی۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ بخاری کے جو الفاظ ہیں، خلقت کالضلع، کہ حضرت حوا کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے ٹیڑھی پسلی ہوتی، یعنی یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ٹیڑھی پسلی جیسی صفات رکھتی۔ اور وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل سے، اور ان کی اصل مٹی تھی، مٹی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو خیر، یہ چند علماء کی رائے ہے، اصل معتبر بات اور زیادہ فقہا اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح میرے دوستو آگے قرآن کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، یعنی اولاد پیدا ہوئی۔ اولاد کا سلسلہ کیسے چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا آپس میں چونکہ میلاپ ہو رہا تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتے تھے ایک بطن سے، یعنی ایک حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اگلے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح والے، مطلب آج جو بطن سے اولاد پیدا ہوئی، اگلے دن جو بطن سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو رہا۔ اکٹھے پیدا ہونے والے مرد اور عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، بلکہ اگلے دن اگلے بطن سے پیدا ہونے والے مرد اور عورت کا ان کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اور یہ ایسے ہی سمجھے جاتے تھے جیسے چچوں کی اولاد ہوتی، تانوں کی اولاد ہوتی، کیونکہ یہ مجبوری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، ایک امت کا سلسلہ چلانا تھا، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ نظام و ثبت قائم فرمایا۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کو ایک بچہ بچی پیدا ہوتے تھے، شام کو ایک بچہ بچی پیدا ہوتے تھے، اس طرح نہیں، بلکہ ایک حمل سے
لڑکا لڑکی پیدا ہوتے دوسرے حمل سے، وہ دوسرا حمل بے شک اسی دن ہو جائے، وہ دوسرا چاہے اس سے اگلے دن ہو جائے، چاہے کئی دنوں بعد ہو جائے، یعنی ایک حمل سے، ایک بطن سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اس کو جیسے ایسے جیسے قابیل اور حابیل کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل تھا، ایک حابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اسی طرح حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب قابیل یہ کہتا تھا کہ میں اسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کروں، حالانکہ ان کی شریعت کے موافق قابیل کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ قابیل کی بہن تھی۔ اور حابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی بدصورت تو نہیں ہم کہہ سکتے، وہ قابل الصورت کہہ دو، کہ ایک خوبصورت ہوتی، ایک ایسی ہے کہ قبول کر لو بس، تو وہ قبولیت کے قابل تھی۔ اب یہ قابیل جو ہے یہ حسن پہ مرتا، اس نے کہا نہیں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا جس سے بنتا، میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قبول ہو جائے سمجھو وہ حق پر ہے۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو قابیل نے غصے میں آ کے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ تو خیر اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی بڑے بڑے فتنے عورت کی وجہ سے دنیا میں برپا ہو رہے ہیں۔ مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ بہت خطرناک فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر، اور یہ بھی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جو ہے آپ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 40 اولادیں پیدا فرمائیں، اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت آپ کی اولادوں میں اور پوتے پڑ پوتے سارے ملا کے 40,000 ہو چکے، پوتے پڑ پوتے سب ملا کر 40,000 ہو چکے۔ آج امت جو ہے 2-3 کہہ کے بس ہو گئی نہیں، بہت ہے اتنی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ دیکھو کتنا زیادہ چلا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں۔ آپ نے فرمایا نکاح کرو، شادیاں زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ سے اولاد کی طلب کرو کہ قیامت کے دن میں امت محمدیہ کی کثرت پر فخر کروں۔ اور فرمایا قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے تو تم اس کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ، اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا 60 ذراعاً، 60 ذراع حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ کٹتے 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 آج یہاں تک امت پہنچ گئی ہے، ورنہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قد اتنا لمبا قد تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بھی ہے، کوئی کہاں کہتے ہیں، کوئی کہاں کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدفن اور قبر کے بارے میں 3 روایتیں آتی ہیں۔ پہلی بار روایت تو یہ آتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ کو عرفات کے میدان میں جو مسجد خیف ہے، ایک چھوٹی سی مسجد جو حج کے لیے گئے ہیں حضرات نے دیکھی ہوگی، مسجد خیف عرفات کے میدان کے اندر، اس مسجد خیف کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا اور آپ کی قبر کو لوگوں سے چھپا دیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل ابی قبیس، مکے میں ایک پہاڑ ہے، وہاں آپ کی قبر بنی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر جو جزیرہ ہے اندلیب، وہاں آپ کی قبر مبارک بنی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا آپس میں جدا ہوئے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی ملاقات کروائی. تو ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ آپ کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی. عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفات کا ترجمہ ہے ایک دوسرے کو پہچاننا. تو اس میدان کے اندر اماں حوا اور حضرت آدم نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. تو ممکن ہے بہت زیادہ کہ ان حضرات کی قبر مبارک بھی وہی بنی، کیونکہ جب انسان وہ یہاں رہتا ہے وہی قبر بھی بن جاتی ہے. اور دوسرا یہ سری لنکا کی بات اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا جنت سے تو آپ سری لنکا کے اوپر اترے، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کی قبر مبارک بھی وہاں بنی ہو. تو خیر صحیح بات اللہ اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری دنیا میں اولاد کا سلسلہ چلایا. آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم ڈرو اس اللہ سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. کہتے ہیں یا تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کرو، یا تمہیں اللہ کی اللہ کے واسطے مجھے کچھ پیسے دے دو. یعنی تم اللہ کے واسطے دیتے ہو تو تم اس اللہ کی ذات سے ڈرو بھی، اس کے احکامات پر چلو. اور فرمایا والارحام، اور تم رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. یعنی رشتہ داری کو جوڑو. رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. آج میرے دوستوں سب سے دیکھو، ارحام یہ رحم سے نکلے. رحم کس کو کہتے ہیں؟ بچے دانی کو رحم کہتے ہیں. رحم جس کے اندر بچہ پیدائش سے پہلے رہتا ہے، چونکہ یہ رحم ہی آپس میں رشتہ داری کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کو ارحام کہتے ہیں، رحم کہتے ہیں. اور جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، اس سے بے توجہی کرتا ہے، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اسلام لانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ خطبہ دے رہے تھے، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑو. اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم راتوں کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. فرمایا اگر تم یہ کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. صلہ رحمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بڑی تلقین فرمائی. آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے، اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اس سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی کا ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی، اس کا ثواب اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رزق کشادہ کر دیتے ہیں، عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہم کوشش کریں، اور ویسے بھی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر ہماری کسی رشتہ دار سے لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سے صلح کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پہ صدقہ کرو گے تو ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی تھی، ایک غلام آزاد کیا. اب غلام آزاد کرنے کا کتنا اجر و ثواب، لیکن آپ نے فرمایا اے میمونہ اگر یہ غلام تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو مجھے زیادہ ثواب ملتا، اگر ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی کیسے پہچان کروائی. فرمایا تیرا چچا تیرے باپ کے قائم مقام، تیرا چچا تیرے باپ کی جگہ پر. اسلام نے رشتہ داریوں کا تعارف کروا دیا، اور اس کے مقابلے میں رشتہ داری توڑنے والے کو فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو. آپ نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں کوئی ایک بھی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو.
کو اندازہ کریں، اس خاندان پہ اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں رشتہ داری توڑنے والا ہو، تو خود اس بندے کا کیا حال ہو۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش نہیں کرتے جو رشتہ داری توڑنے والا ہو۔ اس لیے رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا، پاس کرنا، دل نہیں چاہتا انسان کے دل میں تو آتا ہے کہ لو جی میں اب اس سے معافی مانگوں، میں اس سے صلح کروں، وہ کل اور میرے اوپر سوار ہو جائے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے، اور جو خود اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا، جھکنا، صلح کرنا۔ تو رشتہ رمضان بھی ہے، شب قدر بھی ہوتی ہے آخری راتوں میں، تو بھئی نیت کرو کہ جن رشتہ داروں سے، وہ رشتہ دار بھائی کی شکل میں ہوں، وہ رشتہ دار ماں باپ کی شکل میں ہوں، وہ رشتہ دار خالہ پھوپھی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں رشتہ دار ہوں، ان سے صلح کر لے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، نگران ہے۔ اگر یہ دھیان انسان کو نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اوپر نگران ہے، تو بتاؤ چور چوری کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے گا۔ انسان موٹر وے پہ جا رہا ہوتا ہے نا، موٹر وے پہ، تو موٹر وے پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی۔ اب گاڑی چلانے والے کو کہو سپیڈ 120 سے تیز کرو، وہ کرتا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ کیمرہ دیکھ رہے میرا چالان ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لو، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے تیرا چالان ہو جانا بہت خطرناک ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب، تو اپنے رب کے ہر وقت سامنے، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، کہاں جائے گا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ دیکھو انسان نہ اس زمین کو طے کراس کر سکتے ہیں، نہ اس آسمان کی بلندی کو ختم کر سکتے ہیں، نہ زمین پھاڑ کے اندر جا سکتے ہیں، نہ آسمانوں کی بلندیوں سے کراس کر سکتے ہیں، نہ پہاڑوں سے کود کر اللہ سے جان چھڑا سکتے ہیں، کہاں جائے گا انسان۔ اس لیے انسان کے لیے بہتری یہی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو فوراً سوچیں، فوراً۔ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ تو کیا ہے کہ جب بھی کوئی تم کام کرو، عبادت کرو، خاص طور پہ تو یہ ذہن میں خیال کیا کرو کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دیکھو، اور دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو ایک نماز ہے، اب ہمارے پاس بندہ آتا ہے، مفتی صاحب ہماری نماز دیکھنا، میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں۔ اب جب ہم اس کی نماز کو دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ پوری بنا سنوار کے پڑھیں گے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، میری غلطی نکال دیں۔ اگر میرے دوستوں ہم صفوں میں کھڑے ہوئے یہ ذہن بنا لیں کہ میری نماز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو انسان پھر نماز میں خارج کرے، پھر نماز میں حرکات ادھر ادھر کرے، پھر نماز میں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ہوگا کہ میری نماز ختم ہو جائے۔ اس لیے پھر اس کو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، اس کا دل کرے گا کہ کاش نماز اور لمبی ہو جائے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس میں خدا کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ۔